پہلے میری طرف سے آپ کو مبارکباد. بہت مدت کے بعد یہ جو پولیٹیکل مائیگرنٹ فرنٹ ہے، میرے دائیں سائڈ میں ہمارے چیف اسپوکس مین ہیں تانترے صاحب، عبداللہ تانترے صاحب. بائیں سائڈ میں میری بائیں سائڈ میں ہمارے جنرل سیکرٹری غلام نبی صاحب. ان کے بعد ہے نذیر احمد جو ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں. پھر یاسین صاحب جو ہمارے سیکرٹری ہے. میں سید پرویز ہلال اس فرنٹ کے چیئرمین. آج سے پہلے لگ بھگ 25-26 سال سے یہ جو مائیگرنٹ گھروں سے نکلے ہوئے لوگ جن کو گورنمنٹ نے اکاموڈیٹ کیا ہے ڈفرینٹ ہوٹلوں میں، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کو گورنمنٹ نے اکاموڈیٹ کیا ہے ہوٹلوں میں. انہوں نے دیش کے لیے کام کیا ہے، اپنے ملک کے لیے کام کیا ہے، بٹ یہ ڈفرینٹ پارٹیوں کے ساتھ ان کی وابستگی تھی. بیکاز آف دیٹ اس کو پولیٹیکل مائیگرنٹ کہا جاتا ہے. ہمارے جو پنڈت بھائی جموں میں رہ رہے ہیں، کوئی دلی میں رہ رہا ہے، وہ بھی مائیگرنٹ ہوئے. بیکاز ملٹنٹوں کی وجہ سے جو تھرٹ ان کو ملا تھا، سیم ٹو دیٹ وی آر سفرنگ ان دا سیم بوٹ. کوئی فرق نہیں اس میں. بٹ یہ چیز ہے کہ دے آر ناٹ ایفیلیٹڈ وتھ اینی پولیٹیکل پارٹی، بٹ وی آر ایفیلیٹڈ وتھ ڈفرینٹ پارٹیز. کوئی نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہے، کوئی کانگریس کے ساتھ ہے، کوئی کسی اور کے پارٹی ساتھ ہے. ملٹنٹوں کی تھرٹ کی وجہ سے جب ہمیں گورنمنٹ نے ہمیں اکاموڈیٹ کیا ہے، تو ایک سی آر ڈی ونگ ہوتی ہے جو پولیس کے ساتھ باضابطہ کام کرتی ہے، اور ان لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کس کو کتنا تھرٹ ہے، اس کو پی ایس اوز ملے جاتے ہیں. کیونکہ اگر گورنمنٹ نے کسی کو اکاموڈیٹ کہیں کسی ہوٹل میں کیا ہے، لیکن اس کو جب وہ کسی پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے، اس کو اپنے علاقے میں جانا پڑتا ہے. اس وجہ سے پولیس اس کو ایک پی ایس او یا 2 پی ایس او تھرٹ کی وجہ سے دیتے ہیں کہ اس کو کتنا تھرٹ ہے، اس وجہ سے اس کو اتنے پی ایس او ملتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. اگر سی آر ڈی ونگ اس لیے ہے کہ یہ کسی بندے کو دیکھتے ہیں کہ اس کا علاقے میں کتنا تھرٹ ہے. جب وہ اپنا رپورٹ دیتے ہیں، جب ہم اے ڈی جی سیکورٹی کے پاس پہنچتے ہیں، وہاں بولتے ہیں عام تھرٹ ہے، جنرل تھرٹ ہے. واٹ از دا مین بائی جنرل تھرٹ؟ یعنی اس آدمی کو پھر کس لیے رکھا جاتا ہے؟ وہ آدمی کہاں جائے گا؟ اس کی زندگی تو باضابطہ ایک مطلب ایسے ویران ہو جاتی ہے. وہ نہ گھر جا سکتا ہے، نہ کسی جگہ جا سکتا ہے. اس کو تو خطرہ ہی خطرہ ہے. رہا مسئلہ، ہم لوگوں نے کام کیا ہے دیش کے لیے. صرف مائیگرنٹ اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں گورنمنٹ نے رجسٹرڈ مائیگرنٹ بنایا. وی آر رجسٹرڈ مائیگرنٹ. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہمیں 13,000 روپیہ پر منتھ جو 13,000 دی جا رہی ہے ہمیں، آپ خود بتائیے یہ آج 13,000 میں کیا ہوتا ہے؟ جب گورنمنٹ ملازموں کو آج یہ چیزیں بڑھا، آج وہ چیزیں بڑھا، ایم ایل اے کو یہ بڑھا. اگر ایم ایل اے بن گیا ہے بیکاز آف ہماری وجہ سے ایم ایل اے بن گیا ہے. جب ہم نے حالات یہاں سدھارے ہیں، جب ہم نے حالات یہاں اچھے کیے ہیں، تبھی تو الیکشن ہو گئے یہاں پہ. 96 میں جب ہم لوگوں نے کام کیا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ الیکشن ہو گئے. اگر ایک ایم ایل اے بن رہا ہے، ہماری وجہ سے بن رہا ہے. ایک ایم ایل اے کو 2 لاکھ 3 لاکھ روپیہ پر منتھ اس کو آتا ہے، ہمیں 13,000 روپیہ. ہم کہاں جائیں گے؟ ہماری بھی فیملیز ہیں. ایک تو یہ مسئلہ. دوسرا مسئلہ ہے کہ ابھی غلام نبی صاحب نے جو کہا کہ ہمیں ہوٹلوں میں صرف ایک کمرہ دیا جاتا ہے. یہ بتائیے، ہماری مسز بھی وہیں ہوتی ہے، ہمارے بچے بھی وہیں ہوتے ہیں، ہمارے پی ایس اوز بھی وہی ہوتے ہیں، ہمارا جو مہمان آتا ہے وہ بھی وہیں ہوتا ہے. تو کیا کریں ہم؟ اگر گورنمنٹ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ بھائی ان مائیگرنٹ کو پھر خدا کے نام پہ چھوڑ دیا جائے. پھر اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کیونکہ وہی زندگی دینے والا ہے اور وہی لینے والا ہے. ہمارا آپ کی وسادت سے ہم ان تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ہوٹلوں میں 3 یا 2 3 کمرے دیے جائے. ہمیں 2 نظروں سے دیکھا جا رہا ہے. ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہم پبلک کے نمائندے ہیں. جب پبلک میں جاتے ہیں وہاں ایک اور طبقہ ہے جو ہمیں گولی کا شکار بنا رہا ہے. تو ہم نے سب سے پہلے اپنی جان کی بھی پرواہ کرنی ہے. جان کی پرواہ کرنے کے لیے اگر آپ سرکاری ملازم بڑے افسر کے ساتھ 3 پی ایس اوز رکھتے ہیں، پرنسپل جو کالجوں کے ہیں ان کے ساتھ 2 پی ایس او 4 پی ایس او، ہمیں امید ہے کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں، امیدیں تو بہت ہیں. دیکھیے جو کشمیر فائل بنی ہے، کشمیر فائل جو ہے یہ حقیقت ہے، کوئی غلط نہیں ہے.
لیکن جو ان کے ساتھ ہوئے ہیں تو وہ تو بالکل صحیح ہے، میں مانتا ہوں، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جو اس کا دوسرا پارٹ ہے جس میں مسلم اور سکھ کمیونٹی ہے، تو ان کو بھی اس میں کم سے کم دوسرے پارٹ تیسرے پارٹ میں لینے کی انہوں نے ایک ہی پارٹ میں ختم کیا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیا، اس میدان میں آیا، اس دیش کے اندر ہم آئے، جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے آئے. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں سب کچھ ہم نے کھویا، اور وہ ہر ایک شخص ہے جس نے قربانی نہیں دی، ہر ایک نے قربانی. 94 میں میرا ایک بردر ہو گیا، 98 میں دوسرا بردر ہے، 2006 میں اور ایک بردر ہے، کہ یہ بھی کم سے کم ان کو دکھانی چاہیے بھائی یہاں پہ بھی کچھ لوگ ہیں.